الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، امت مسلمہ کا جن چیزوں پر اجماع ہو چکا ہے، جن چیزوں پر ساری امت متفق ہو چکی ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ ان چند چیزوں میں سے ایک چیز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی ہے۔ صدیق اکبر کی خلافت پر پوری امت متفق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی خلیفہ اور خلافت کے حقدار وہ صدیق اکبر ہی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے ہمیں احادیث نبویہ میں بہت سارے اشارات ملتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں جو اجتماع ہوا تھا، جو میٹنگ ہوئی تھی، وہ سے آپ حضرات واقف ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دوران خطابت کہ آپ لوگ شاید آپ لوگ میں سے بعض یہ سمجھتے ہو کہ عمر کا انتقال ہو جائے تو ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، کسی کو خلیفہ مقرر کر لیں گے۔ فرمانے لگے کہ ایسی بات نہیں ہے، اس طرح کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اچانک ہو گئی۔ وہ فرمانے لگے کہ پہلی بات تو ایسی بات ہے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت اگرچہ اچانک ہوئی تھی، لیکن یہ اچانک خلافت کا جو شرط تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محفوظ فرمایا۔ اور پھر فرمایا تم میں سے کون صدیق اکبر کی طرف ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کے لیے تو لوگ دور دراز سے سفر کر کے ملاقات کے لیے آتے تھے، اور تمہاری حیثیت کون ہے جس کی حیثیت ایسی ہو؟ تمہاری حیثیت ابوبکر صدیق کے سامنے کیا ہے؟ فرمایا اگر کسی نے ایسا کیا، دھوکے سے کسی کی بیعت کی، تو بیعت لینے والا اور دینے والا دونوں خطرے میں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر وہ فرمانے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کی خلافت کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ثقیفہ بنو سعدہ میں انصار نے جمع ہو کر مشورہ شروع کر دیا ہے، تو میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ادھر گیا۔ جب ہم ادھر جانے لگے تو ہمیں انصار کے دو شخص ملے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا جو اجتماع ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں،
ادھر ہم جا رہے ہیں۔ تو وہ دونوں نیک لوگ تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ آزاد ادھر نہ جائیں، آپس میں جو معاملہ طے کرنا ہے طے کر لیں۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم ضرور وہاں جائیں گے اور ان سے مشورہ کریں گے۔ اب جب ہم وہاں پہ پہنچے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب چادر لپیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ خزرج کے سردار ہیں، ان سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد میں نے پوچھا یہ چادر لپیٹ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں، یہ بیمار ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے ایک خطیب نے ایک خطبہ پڑھا۔ خطبے میں کیا تھا؟ تو خطبے میں یہ تھا کہ فَنَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ وَأَنْتُمْ مَعْشَرُ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ وَقَدْ دَفَّتْ دَافَةٌ مِّن قَوْمِكُمْ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَن يَخْتَزِلُونَ مِنْ أَصْلِنَا وَأَن يَعْزُلُونَ مِنَ الْأَمْرِ۔ ان کے خطیب صاحب کہنے لگے کہ ہم اللہ کے انصار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور ہم اسلام کا لشکر ہیں، اور تم مہاجرین کے ایک گروہ ہو، کچھ لوگ ہو، تم میں سے ایک جماعت، کچھ لوگ اپنے قوم سے نکل چکے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیخونی کرے، ہماری جڑ کاٹ دے اور ہم اس معاملے سے بالکل بے دخل کر دے، یعنی خلافت کے معاملے سے۔ تو جب انہوں نے یہ گفتگو کی ان کے خطیب صاحب نے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں گفتگو کر لوں، کیونکہ میں گفتگو کی تیاری پہلے سے کر چکا تھا کہ میں اس طرح گفتگو کروں گا اور صدیق اکبر سے پہلے کروں گا۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے علی رسلک، ٹھہر جاؤ، میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو شروع کی اور بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی، اور جو باتیں میں کہنا چاہتا تھا صدیق اکبر نے وہ ساری باتیں کہہ دی، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ انہوں نے دوران گفتگو یہ بات کی کہ ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم له اعل فانتم له اہل ولا يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قریش هم اوسط العرب نسبا ودارا وقد رضیت لكم احد هذين الرجلين فبايعوا ايهما شئتم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے اپنے اندر جس بھلائی کا ذکر کیا، جو بھلائی آپ کے اندر ہے، اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ آپ انصار اس خیر کے مستحق ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو معاملہ ہے، یہ جو خلافت کا معاملہ ہے، تو اس کے حقدار قریش ہیں، اس لیے کہ قریش سب سے زیادہ نسب میں اور خاندان میں بلند ہے تمام عرب سے۔ اور پھر فرمائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے لیے یہ دو بندے پسند کرتا ہوں، اور ان میں سے آپ جس کے ہاتھ پر چاہیں بیعت کر لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے آگے کر دیا صدیق اکبر نے، اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ جن کو امین ہذہ الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے امانت دار، ہم دونوں کو آگے کر دیا کہ ان میں سے جس کی ہاتھ پر تم بیعت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باقی باتیں جو مجھے ساری اچھی لگی صدیق اکبر کی، لیکن جو میرا نام لیے نا، مجھے آگے بڑھایا، یہ بات مجھے ان کی اچھی نہیں لگی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصار میں سے تھے۔ انہوں نے پہلے اپنا کچھ تعارف کرایا کہ میں ایسی لکڑی ہوں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے نا جب اون جو ہے نا وہ کھجلی کرتا ہے، یعنی اپنی تکلیف کو دور کرتا ہے وغیرہ ذالک۔ انہوں نے کہا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں اچھی تجویز دوں گا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ منکم امیر ومنا امیر، کہ ایک امیر، ایک خلیفہ تم میں سے ہوگا اور ایک خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ تو کام اور زیادہ خراب ہونے لگا ہے۔ کسی علاقے میں دو بادشاہ جمع ہو جائے تو اس کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ تو خیر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ابسط یدک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنا ہاتھ آگے بڑھائی،
انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، فوراً میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی بیعت کر لی، تو اسی طرح صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، خلیفہ بن گئے۔ کچھ حضرات کو اس وقت تحفظات تھے، لیکن کیونکہ اچانک بیعت ہو گئی، سب کے ساتھ مشورہ نہیں ہوا، لیکن بعد میں سب نے بیعت کر لی، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے بھی بیعت کر لی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لی، تو سب نے بعد میں ان کے بیعت کر لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ کہنے لگے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ مانگنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آ جائے گا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں بعد میں آؤں، آپ نہ ہوئے پھر میں کیا کروں؟ تو سرکار فرمانے لگے کہ پھر تم فَإِن لَّمْ تَجِدِينِ، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو پھر تم کیا کر لو؟ ابوبکر صدیق کے پاس جاؤ۔ اس سے کیا اشارہ ملتا ہے؟ اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو میرے وعدوں کی تکمیل ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کو مکمل کون کرے گا؟ صدیق اکبر کریں گے، اور صدیق اکبر جب وعدوں کو مکمل کریں گے تو وہ ظاہر ہے کس مسند پر بیٹھ کر ہی مکمل کریں گے، تو وہ خلافت کی مسند ہوگی، اس پر بیٹھ کر مکمل کریں گے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا ادری ما بقائی فیکم فقدوا باللذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر۔ فرمایا کہ کتنی دیر میں تم میں باقی رہتا ہوں، کب تک میں باقی رہتا ہوں، کتنی بقا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن تم دونوں نے دو شخصوں کی اقتداء کرنی ہے۔ فرمایا اشارہ الی ابی بکر و عمر، اشارہ کیا کہ ابو بکر اور عمر، میرے بعد ان کی اقتداء کرنی ہے۔ یہ دونوں حضرات مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس سے کیا ملتا ہے اشارہ؟ کہ اس کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا ایک خواب بتایا کہ میں خواب دے کر آتا، یہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں بلکہ سیرت کی کلاس میں، کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہی ہوتا ہے، وہ بھی وحی کی قسم ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کنویں سے پانی نکال رہا تھا، خواب میں دیکھ رہا ہوں پانی نکالے کنویں سے، میں نے کچھ ڈول، 2-3 ڈول نکالے، اس کے بعد وہ ڈول مجھ سے لیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بھی کچھ ڈول نکالے، لیکن ان کے ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری تھی۔ اس کے بعد وہ ڈول ان سے پکڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو وہ نکالنے لگے اور وہ ڈول ایک بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا، اور اتنا پانی نکالا کہ چرواہوں نے جو اپنے جانوروں کے پلانے کی جگہ تھی وہ بھی بھر دی، یعنی جانوروں کو بھی پلا دیا، اور جیسے کوئی جگہ بناتے ہیں نا پانی کے لیے، وہ جگہ بھی انہوں نے بھر دی۔ یہ خواب تھا۔ اب اس خواب میں اشارہ کیا ہے کہ مجھ سے ڈول پکڑیں گے کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ خلیفہ ہوں گے، لیکن ساتھ فرمایا کہ ان کے ڈول میں کچھ ضعف، کمزوری تھی۔ وہ اشارہ اس طرف تھا کہ ایک تو ان کی جو خلافت کا دورانیہ ہوگا وہ تھوڑا سا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے زمانے میں جو فتنے کھڑے ہوئے تھے مسلمان ان کے اندر ہی، اس طرح اشارہ تھا۔ اور تیسرا اشارہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال جلدی ہوگا، اس کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ یہ خواب کی تعبیر بالکل تقریباً واضح ہے، خلیفہ ہوں گے عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر خلیفہ بنے، اس کے بعد ان کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی، تو اس طرف اشارہ تھا۔ تو حدیث شریف میں واضح اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اپنے والد اپنے بھائی کو بلاؤ، اور انی ارید ان اکتب، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، اور انی اخاف، یہ الفاظ ہے کہ مجھے ڈر ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں اس امر کا زیادہ حقدار ہوں،
لہٰذا میں ابھی یہ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بالکل مرض الوفات میں، بالکل آخری بیماری میں، عشاء کی نماز کا وقت تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، بہت زیادہ خراب تھی. مجھ سے فرمایا، عشاء کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی. میں نے کہا نہیں پڑھی، آپ کے منتظر ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹب میں پانی رکھ دو، پانی. تو پانی ہم نے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. غسل فرمانے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھانے جانے لگے. فوراً بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد ہوش میں آئے. پھر پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے عرض کیا نہیں، آپ کے انتظار میں ہے، ابھی تک نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا اچھا فرمایا ٹب میں پانی رکھ دو. ہم نے پانی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اٹھ کر جانے لگے. پھر بے ہوش ہو گئے. پھر جب تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے، پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے عرض کیا نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر فرمایا ٹب میں پانی رکھ دو. ہم نے پانی رکھا، پھر غسل فرمایا، پھر جب اٹھ کر جانے لگے پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری دفعہ یعنی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی، اٹھ نہیں سکتے تھے. جب ہوش میں آئے پھر پوچھا نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے عرض کیا نہیں پڑھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں نماز کا. فرمایا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کے پاس پیغام بھیجو، کسی کو بھیج دو کہ ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھائے. تو اس کے بعد وہ پیغام رساں گئے اور انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں، ان نبی اللہ یأمرک ان تصلی بالناس، کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے کہا کہ آپ پڑھائیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ اس کے حقدار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہی کہا ہے. اس کے بعد وہ نمازیں پڑھاتے رہے. ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تو دو بندوں کے سہارے گئے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ ان دونوں میں سے عباس تھے، ان کے چچا، ان کے سہارے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. جب قریب پہنچے تو ظاہر ہے کہ نماز میں نظر تو آتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو پیچھے ہٹنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، کھڑے رہو اپنے جگہ پر. پھر اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق کے پہلے میں بٹھا دو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بائیں طرف بٹھا دو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ان کو بٹھایا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور ابو بکر صدیق کے اقتداء میں لوگوں نے نماز پڑھ لی. اب یہ اشارہ کس طرف تھا کہ یہ نماز پڑھانا امامت، اس کو امامت صغریٰ کہتے ہیں. امامت صغریٰ پہ کھڑا کر دیا صدیق اکبر کو. اشارہ اس طرف تھا کہ امامت کبریٰ کے اہل بھی یہی ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں جو خلیفہ ہوتا تھا نا، نماز بھی خود ہی پڑھاتا تھا. تو امامت صغریٰ دے کر امامت کبریٰ کی طرف اشارہ کیا. تو بہت سارے اشارات ہمیں احادیث میں ملتے ہیں کہ میرے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.